الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم. فرمایا یہ آیات اور یہ کلام، یہ ذکر جو پر از حکمت ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. یعنی اللہ کریم کی طرف سے یہ عطا ہوتا ہے، جس میں یہ ساری گزشتہ بحث جو گزر چکی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کا رفع آسمانی جو ذکر ہو چکا. فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کریم آپ کو دلائل نبوت کے طور پر، من الآیات نشانی کے طور پر، معجزات کے طور پر، آپ کی نبوت کے اثبات کے طور پر اللہ کریم آپ کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. اور یہ ذکر حکیم ہے، یہ پر از حکمت باتیں ہیں، اور ان میں کوئی ایسی بات نہیں جس پہ شبہ کیا جا سکے یا جس پہ اعتراض کیا جا سکے. دری اسنا نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا. اس میں 3 افراد تھے جو نجران عیسائیوں کی بستی تھی، جو اب بھی مدینہ منورہ سے غالباً اس کا ہوائی فاصلہ 800 کلومیٹر ہے اور زمینی فاصلہ شاید 1200 ہو. تو نجران عیسائیوں کی بستی تھی اور وہ کافی پڑھے لکھے، ان کے پاس علماء بھی تھے اس زمانے کے مطابق. تو انہوں نے اپنا وفد مدینہ منورہ بھیجا، اور اس وفد کی خواہش یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات کر کے اپنے سچا ہونے کی ثبوت بھی پیش کرے. اور بالفرض اگر کوئی نئی نبوت آئی ہے تو نئی نبوت ہے تو اپنی حدود میں رہے، اور جو دین عیسوی ہے اور جو عیسائیت ہے، یہ تو اللہ کے بیٹے نے ہمیں ایک مذہب دیا ہے، اور نبی تو بہت کم ہوتا ہے، اور اللہ کا بیٹا تو ایک بہت عظیم ہستی اللہ کا بیٹا ہے، نبی تو اللہ کا نمائندہ ہے، تو بڑا فاصلہ ہے. اب یہ اللہ کے بیٹے کی بات چھوڑ کر اللہ کے نبی کی بات ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کا اصل مقصد اپنی یہ بات منوانا تھا. اس پر انہوں نے جب یہ مکالمہ شروع کیا بارگاہ رسالت پناہی میں، تو ایک دلیل انہوں نے یہ بھی دی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر آپ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہمیشہ ماں باپ سے اولاد چلتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا ذکر تو ہے ہر جگہ، حضرت مریم کا ذکر تو ملتا ہے. تو اگر آپ اس بات پہ ہمارے ساتھ متفق نہیں ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ ان کا باپ کون ہے. اس کا جواب وہی الہی سے دیا گیا، اور فرمایا کہ ان جاہلوں سے کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. باپ کا ہونا قانون فطرت ہے، لیکن اللہ قادر ہے، اس قانون پہ اللہ مجبور نہیں، اس میں استثناء موجود ہے.
اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں ہے، آپ آدم علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اگر اللہ ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ جو شرعی حجت ہے نا، قیاس اور شرعی دلیل ہے، تو یہاں سے قیاس کا اثبات بھی علماء حق نے لیا ہے کہ ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس کیا جائے، دوسری وجہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی تخلیق پر قیاس کر کے دلیل دی جا رہی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کی نہ والد ماجدہ ہے نہ باپ ہے، خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قال له کن فیکون، اور انہیں حکم دیا کن، اور ہو گیا، اور وہ زندہ ہو گئے۔ اور الحق من ربک فلا تکن من الممترین، ہے مخاطب، یہ حقائق جو ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، یہ ارشادات جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا رہے ہیں، وہ باتیں جو میرا نبی حق بتا رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے الحق ہیں۔ جہاں الف لام لگایا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مثالی چیز ہے، اس جیسا دوسرا جسے حق کہا جا سکتا ہے، اور جو اکلوتا حق ہے، جس کے علاوہ کوئی دوسرا حق نہیں، جس سے ہٹ کر کوئی دوسرا سچ نہیں۔ الحق من ربک، کھری اور سچی بات وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، سو اے مخاطب، اللہ کے ارشادات میں، اللہ کی باتوں میں ذرا برابر ادنا سے ادنا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ تو دلائل تھے، عقلی بھی اور نقلی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس سے پہلے بھی پورا واقعہ کھول کر بیان فرمایا، پہلی کتابوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل تھے وہ دیے، اللہ کی توحید کے اور اللہ کی وحدت کے اور لا شریک ہونے کے۔ اور جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ پھر آپ بتا دیجئے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تو ہے۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، انہوں نے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا اور اس کا نام یوسف تھا، اور وہ اس کشمیر میں فوت ہوا اور اس کی کشمیر میں قبر ہے۔ اس طرح کی خرافات اس کذاب قادیانی کی بھی ہیں، لیکن یہ سب خرافات ہے۔ اللہ کریم نے اس کا جو جواب واضح ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، مٹی سے بنائے گئے، اور اللہ نے حکم کن دیا، اور وہ جاندار اور ساری محسوسات، سارے احساسات کے ساتھ سارے انسانوں کی بنیاد بن گئے، سب کے جد امجد بن گئے، ساری انسانیت آگے ان سے وجود پذیر ہوئی اور ان کی نسل سے چلی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو وہ قادر ہے، اس نے پیدا کر دیا۔ اور الحق من ربک، جس سے سچائی کہتے ہیں، الٹیمیٹ ٹروتھ، جس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں۔ یہ بھی مغرب کو یہ اعتراض ہے کہ بھئی ٹھیک ہے اسلام سچا مذہب ہوگا، لیکن سارا سچ صرف اسلام میں تو نہیں ہے نا، باقی مذاہب کے پاس بھی تو سچ ہے۔ اور انہیں بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ the Muslim has the monopoly of the truth، یعنی مسلمان جو ہیں انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری سچائی ہمارے ہی پاس ہے، سچائی پر انہوں نے قبضہ جما رکھا ہے۔ مناپلی اچھے معنوں میں نہیں آتی، یعنی زبردستی کسی چیز پہ قبضہ کر لینے کے معنوں میں آتی ہے، لیکن یہ مناپلی نہیں ہے، یہ اٹ از دا الٹیمیٹ ٹروتھ، یہ حقیقتاً سچائی ہے، اور جو سچائی ہوتی ہے اس کے باہر کوئی دوسری سچائی نہیں ہوتی۔ ایک خبر سچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی 5-7 خبریں اور بھی سچی ہوں، نہیں، سچ جو ہوتا ہے وہ ایک بات ہوتی ہے، سچائی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک اور کھری ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا
کہ ایک خبر سچی ہے، اس سے ملتی جلتی 3 خبریں اور بھی سچی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اسلام جو ہے یہ الحق ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، سچائی ہے جس جیسی کوئی دوسری سچائی نہیں، اور اس سچائی کی دلیل یہ ہے کہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، جہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ لہذا جو خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، جو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ کی قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث کا ارشاد ہو، یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، یہ حقیقی سچائی ہے، اور کوئی کہیں دوسری کوئی سچائی نہیں ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، سچائی پروردگار کی طرف سے، اور اس میں کسی ادنا ترین شک کی گنجائش بھی نہیں۔ اب اس کے بعد بھی وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے، دلائل عقلی دلائل نقلی پہ قائل نہیں ہو رہے اور اپنی بات پہ جھگڑا کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا من حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جب آپ کو اللہ کی طرف سے یہ علم عطا کر دیا گیا اور ساری بات بتا دی گئی اور حق بتا دی گئی، کھری کھری بتا دی گئی، اس کے بعد بھی اگر یہ عیسائی نہیں مان رہے، عیسائیوں کا وفد نہیں مان رہا، یہ جھگڑا کر رہا ہے، تو ایک ہوتا ہے مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ نظیر یعنی دلیل دی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں۔ تو دلائل دینے میں تو آپ نے انتہا کر دی، اور اللہ کریم کی وہی الہی نے آپ کی طرف سے دلائل دیے، اور دلائل میں تو کوئی کمی نہ رہی، لیکن یہ محض کج بحثی پہ بضد ہیں اپنی بات پہ۔ تو پھر دوسرا حل ہوتا ہے مباہلہ۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دلیل سے بندہ نہیں مان رہا تو پھر اسے کہیں کہ آؤ جی اللہ کی بارگاہ میں تم بھی پاک صاف ہو کر آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں، دونوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو سچا ہے اسے قبول فرما، محفوظ رکھ، اور جو جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل فرما، تو ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ کے پاس جب حقیقی علم آ گیا، سچائی آپ کے پاس آ گئی، آپ نے انہیں بتا بھی دی، اس کے بعد بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو اے میرے حبیب انہیں فرما دیجئے فَقُلْ تَعَالَوْا، آؤ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان سے کہیے کہ اگر تم دلائل کو نہیں مانتے تو آؤ دوسرا کام کرتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو شامل کرو، ہم اپنی عورتوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو شامل کرو، ہم اپنی جانوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنی جانوں کو شامل کرو۔ یعنی پھر صرف یہ جو وفد تھا عیسائیوں کا، نجران کے عیسائیوں کا، اس میں 3 آدمی تھے، ایک کا نام شرجیل تھا، ایک کا عبداللہ بن شرجیل تھا، نام عبداللہ تھا اور شرجیل کا بیٹا تھا، اور دوسرے کا نام جبار بن منذر تھا، تیسرے کا نام۔ یہ 3 بندے تھے جو نجران سے یعنی 1200-1300 میل دور سے سفر کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور ان کے بیوی بچے یا ان کی پوری قوم نجران میں تھی، ان کے ساتھ کوئی چوتھا بندہ خادم ہو، نوکر ہو، ملازم ہو، سواری ہو، الگ بات ہے، بیوی بچے ساتھ نہیں تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان سے کہیے کہ ہم اپنے بچوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو شامل کر لو، ہم اپنی خواتین کو، عورتوں کو شامل کرتے ہیں، بیویوں کو شامل کرتے ہیں، نساء کا لفظ عورتوں کے پر آتا ہے، عورتوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو شامل کر لو، ہم اپنی جانوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنی جانوں کو شامل کر لو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ تمام مسلمان بچے، آپ کے تمام متبعین، تمام مسلمان خواتین، تمام مسلمان مرد شامل ہو گئے، تمہارے ساتھ تمام عیسائی بچے، تمام عیسائی عورتیں، تمام عیسائی مرد شامل ہو گئے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتے ہیں دل سے، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اے اللہ جھوٹوں پر اب لعنت برسا، انہیں تباہ کر دے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو نجران کی وادی آگ سے بھر جاتی اور ان کے تمام عیسائیوں کا، نجران کے عیسائیوں کا کوئی فرد باقی نہ بچتا، بلکہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ وادی میں کوئی پرندہ نہ بچتا، کوئی درخت نہ بچتا، جل بھن کر ہر چیز راکھ ہو جاتی، تباہ ہو جاتے۔ تو چونکہ دل سے وہ بھی جانتے تھے کہ نبی تو برحق ہیں، کج بیسی پہ مصر تھے، جب بات یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیں گے، اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کرتے ہیں، جب ہم جزیہ دیں گے تو ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے دیا جائے، لیکن ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرتے، ہم دعا نہیں مانگتے۔ یہاں بڑی بڑی عجیب باتیں ہمارے ہاں لکھی گئی ہیں، اور بعض جو نئے نئے جدید فرقے بنے ہیں انہوں نے بہت سی باتیں اختراع کر کے اس میں ڈال دی ہیں، اور یہ کہا یہ گیا ہے، حتیٰ کہ یہ باتیں بعض احادیث کی کتابوں میں بھی داخل کر دی گئی ہیں، اور کہا یہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو طلب فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چار ہستیاں ساتھ لے کر آپ میدان مباہلہ میں تشریف لے گئے۔ اس روایت کے غلط ہونے کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ نجران سے 1200 میل دور سے آئے ہوئے 3 بندے ہیں عیسائیوں کے نمائندے، جن کے بیوی بچے وہاں سے 1200 میل دور ہیں، وہ بیوی بچے ساتھ نہیں لا سکتے۔ تو کوئی عام آدمی بھی اگر ان سے بات کرتا ہے اور بیوی بچوں کو ساتھ لے کر نکلتا ہے تو پھر انہیں وقت دے گا کہ 1 مہینہ وقت ہے، 2 مہینے، تم اپنے بچے لے آؤ، ہم بھی اپنے بچے باہر نکالتے ہیں۔ یہ تو کسی عام آدمی سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے بیوی بچے 1200 میل دور بیٹھے اور وہ اپنے بیوی بچے لے کر میدان میں نکل جائے کہ لو نکالو بیوی بچے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور پھر اس بات کو منسوب کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سراسر زیادتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضور کے ابناء بتاتے ہیں، درست ہے، آپ کے بیٹے ہیں، بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر آپ ابناء میں بھی داخل کریں تو بھی درست ہے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ہی ان کی پرورش حضور نے کی، دوسرے وہ آپ کے داماد بھی ہیں، داماد بھی بیٹوں کی مانند ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی آپ اولاد میں داخل کریں گے تو جو لفظ نساء نہ ہے، عورتوں کا ہے۔ عورتوں میں کون آیا؟ بیٹی عورت تو نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹی ہے اور لخت جگر ہے مائی صاحبہ، تو عورتوں میں پھر کس کو داخل کریں گے؟ ایک اور تماشا کرتے ہیں کہ انفسنا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضرت علی نفس نبی ہیں، اس لیے کہ انفسنا میں صرف حضرت علی کو، حالانکہ سرے سے یہ روایت ہی غلط ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، نہ حضور نے کسی کو بلایا، نہ حضور باہر تشریف لے گئے، اور نہ ہی فطرت سلیمہ اس بات کو قبول کرتی ہے کہ ان کے بیوی بچے 1200 میل دور ہوں اور حضور چند افراد کو لے کر میدان میں نکلنا ہے اور فرمائے کہ نکالو بیوی بچے۔ ایسی حرکت تو عام آدمی بھی نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح متوقع ہے؟ درایت یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی کی بات کر لے اس کی شان کے مطابق بات ہے، اسے عقل قبول کرتی ہے، اس ہستی کو زیب دیتی ہے، تو درایت کے مطابق یہ ساری روایات باطل ہیں۔ اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نفس نبی بتاتے ہیں، یعنی حضور کی ذات اور حضرت علی کی ذات ایک ہے، اور پھر ایک اور حدیث گھڑ لیتے ہیں، دموں کا دمی، لحموں کا لامی، نفسوں کا نفسی، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، حضور نے فرمایا تیری جان میری جان ہے۔ تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک جان دو قالب ہو گئے۔ اگر ایسا ہے، حضرت علی نفس نبی ہیں
تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو حضور کی جگر گوشہ اور بیٹی ہیں، پھر حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی کا نکاح کیسے درست؟ حضرت علی اگر نفس نبی ہیں تو پھر تو حضرت فاطمہ کے لیے بدرجہ باپ ہو گئے، اور پھر باپ بیٹی کا نکاح کیسے درست ہے؟ یہ ساری باتیں بھول کر یہ افسانہ تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین کسی جھوٹ کے محتاج نہیں ہے کہ جھوٹ بول کر ان کی قدر و منزلت بنائی جائے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت علی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، اور چوتھے خلیفہ برحق بھی ہیں۔ حسنین کریمین اور مائی صاحبہ کے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اور لخت جگر اور خون جگر ہیں، اور ان کی رگوں میں وہ خون دوڑ رہا ہے جو محمد الرسول اللہ کا ہے۔ اس سے بڑی کسی عظمت کے وہ محتاج ہی نہیں، اور ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ گھڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں کسی کے جھوٹے دلائل کی کوئی احتیاج ہے۔ جو عظمت انہیں اللہ نے دی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو شامل کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو شامل کر لو۔ شامل دعا تو کیے جا سکتے ہیں نا، خواہ وہ 1200 میل دور بیٹھے رہیں، لیکن شامل دعا تو اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں سلامت رکھ، جھوٹے ہیں تو ہمیں، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو ہلاک کر دے۔ تو دعا میں تو شامل ہو سکتے ہیں نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دی، دست مبارک نہیں اٹھائے، دعا نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر نجران پر عذاب آ گیا تھا، حضور کی حدیث ہے کہ نجران پر عذاب آ گیا تھا اور اس وادی کو آگ نے گھیر لیا تھا، اگر وہ دعا کے لیے میرے مقابلے میں ہاتھ اٹھاتے تو اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ نیچے جاتے وہ خود بھی ہلاک ہو جاتے، ساری وادی آگ سے بھر جاتی، اور نہ صرف یہ کہ ان کے بیوی بچے اور تمام انسان مرتے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جانور، چرندے، پرندے مر جاتے، درخت جل جاتے، سبزہ جل جاتا، ساری وادی تباہ ہو جاتی۔ یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ تو لہذا یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، حضور نے فرمایا اگر میں غلط ہوں تو نہ میں رہوں، نہ میرا کوئی ماننے والا نہ رہے، نہ ان کی اولاد رہے، نہ عورتیں رہیں، عالم اسلام ختم ہو جائے۔ اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تمہارا سارا نظام ختم ہو جائے۔ اس پر وہ لرز گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کے مقابلے میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم اطاعت قبول کرتے ہیں اسلامی ریاست کی، ہم جزیہ دیں گے، ہم ذمہ بن جاتے ہیں اسلامی ریاست میں، ہم ٹیکس گزار، باج گزار بن جاتے ہیں، اور ہم اس اپنی بات پہ سے واپس لیتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، اور ہم آپ کے مقابلے میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہی بات صحیح حدیث میں بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو ان کا یہ حشر ہوتا۔ اب اس پر افسانے گھڑنے والوں نے کیا کیا افسانے گھڑے اور کیا کیا جھوٹ تراشے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ لیکن قرآن کریم حق ہے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ جو قرآن پڑھ کر اس میں معنوں میں تغیر کر کے گمراہ ہوتا ہے، وہ ایسا بے نصیب ہے جیسا کوئی دودھ پینے سے مر جائے۔ دودھ دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، لیکن کوئی دودھ پینے سے بھی مرتا ہے تو اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ شہد کے لیے اللہ نے لکھا ہے فی شفاء للناس، وہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن کوئی شہد کا ایک چمچ کھاتا ہے اور مر جاتا ہے تو بڑا ہی بدبخت ہے کہ اس سے تو شفا، ان بیمار کو بھی صحت ہونی چاہیے تھی، صحت مند تھا اور اس نے کھایا مر گیا۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر قرآن کے معنی بدل کر کوئی گمراہ ہوتا ہے یا کوئی قرآن میں تحریف کر کے معنوں میں تعریف کر کے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والا بھی دنیا کے بدترین خلائق ہیں، اور اس سے بری مخلوق کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بہت ہی بڑے بد نصیب ہیں۔ سو قرآن حکیم کو پورے خلوص کے ساتھ اور صحیح احادیث کی روشنی میں پڑھا جانا چاہیے۔ یاد رہے
کہ قرآن وہ کلام ہے جو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے فرمایا یہ قرآن ہے. وحی کا روئے زمین پر کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے کہ جب حضور پر وحی نازل ہو رہی میں بھی سن رہا تھا یہی آیت اتری ہے. نہیں، اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اکیلے ہیں. صرف محمد رسول اللہ نے سنی اور آپ نے فرمایا یہ آیت لکھ لو، یہ وحی الہی ہے. اب وحی الہی نے کہا کہ میرا رسول ما ینطق عن الہوی، اپنی پسند سے بات نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ اس پر وحی ہو. آپ گواہ ہیں وحی کی صداقت پر، وحی الہی گواہ ہے محمد رسول اللہ کی صداقت پر. لہذا ساری حدیث بھی وحی الہی ہے. قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کریم کے ہیں، معنی بھی اللہ کریم کے. حدیث میں معنی و مفاہیم اللہ کریم کے ہیں، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لہذا حدیث کا انکار بھی ویسا ہی کفر ہے جیسا قرآن کا انکار کفر ہے. کیونکہ قرآن وہی مطلب ہے، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے ایک کتاب کے طور پر قرآن کریم کے طور پر منضبط کر دیا گیا. اور حدیث وہی غیر مطلب ہے جس میں مفاہیم اللہ کے ہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. چنانچہ آپ نے دعوت مباہلہ دی اور حضور کی شان کو زیب یہی دیتا تھا، آپ کی عظمت کو لائق یہی دیتا تھا. یہ نہیں کہ یہ 3 بندے میں بلاتا ہوں 3 تم ہو، تو دعا کرتے ہیں کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تمہارے 3 ہلاک ہو جائیں، خدا نہ خواستہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے. حضور کو زیب ہی یہی دیتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں تو جو امت میں نے بنائی ہے، جو لوگ مجھ پر ایمان لائیں، سب کو تباہ ہو جانے دو. لیکن اگر تم جھوٹے ہو اور میرے مقابلے میں آ گئے ہو تو پھر تمہاری نسل سے کوئی نہیں بچنا چاہیے. مقابلہ زیب ہی حضور کو یہ دیتا تھا. چنانچہ آپ نے اپنی شان کے مطابق بات کی. قرآن نے اسی بات کو دہرایا کہ اگر یہ دلائل پہ نہیں قائم ہوتے اور جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے فرما دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو شامل کریں، اس میں بلائیں، انہیں بھی اس میں شامل کریں. وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو شامل دعا تو ہو سکتے ہیں نا، تم اپنے بیٹوں کو شامل کر لو. وَنِسَاءَنَا، ہم تمام مسلم خواتین کو، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو شامل کرتے ہیں. تم نجران کی تمام عیسائی عورتوں کو شامل کر لو. ہم اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. میں اپنی ذات ستودہ صفات کو، تم بھی اپنی جانوں کو بھی شامل کر. آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر لعنت پر کرے، اسے تباہ کر دے. تو وہ لرز گئے اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو عیسائی ایک بھی نہ بچتا، پوری نجران کی وادی آگ میں گھر جاتی. انسان تو انسان، حیوان پرندے تک جھلس کر مر جاتے. کوئی پرندہ اڑ کر، اتنی آگ ہوتی کہ کوئی پرندہ اڑ کر باہر نہ جا سکتا، درخت تک جل جاتے. لیکن انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا جی نہیں، ہم آپ کے مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم اطاعت قبول کرتے ہیں اس ریاست اسلامی کی. سو فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سارا واقعہ جو ہے یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی القصص، یہ ساری کہانی الحق ہے. نہ اس واقعہ میں کوئی شبہ کی گنجائش ہے اور نہ اس کے سچ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش ہے. وما من الہ الا اللہ، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اور یہ سارا واقعہ تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے جو معبود برحق ہے اور جس کا فرمایا ہوا ہر لفظ حق ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ غالب ہے، چاہے تو جو بھی آپ سے ضد بازی کر رہا ہے اسے ابھی تباہ کر دے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اسی وقت تباہ کر دے. جو بھی گناہ کرتا ہے یا اللہ پر ایمان نہیں لاتا اسی وقت اسے تباہ کر دے. لیکن وہ حکیم و دانا ہے، اس نے ایک نظام بنا دیا، لوگوں کو مہلت دے دی
لوگوں کے سامنے راستے واضح کر دیے. اب اس کی مرضی، اس کی حکمت کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کون سے کس راستے، جو جس راستے پہ چلتا ہے بالآخر اس کی انتہا کو پہنچ جائے گا. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. اگر اس کے بعد بھی یہ آپ کی بارگاہ میں روگردانی کریں تو اللہ ایسے فسادیوں کو خوب جانتا ہے. یہ اللہ سے بھولے ہوئے نہیں، یعنی پھر اللہ انہیں رسوا کرے گا، اللہ ان پر گرفت کرے گا. یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اور انشاءاللہ العزیز اسلام کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مذہب باطلہ آج بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ علمی میدان میں نہ عملی میدان میں. ہم اپنے آپ پر قیاس کرتے ہیں کہ ہم پر عیسائی غالب ہیں. ہم پر عیسائی اس لیے غالب ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر عیسائیوں کا دم پکڑ رکھا ہے. ہم پر عیسائی اس لیے غالب ہیں کہ ہم نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عیسائیوں کی دم پکڑ رکھی ہے، اس لیے ہم پر غالب ہیں. جو لوگ آج بھی دامان نبوی سے وابستہ ہیں وہ انہیں پرے کا بھی نہیں سمجھتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.